بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی بیوی جس کے قدموں سے گھر میں برکت اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے قیمتی خزانہ نیک بیوی ہے۔ اگر تمہیں یہ بیوی مل جائے تو سمجھو اللہ تبارک و تعالی راضی ہے۔ برکت والی بیوی جس سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت جس کے آنے سے رزق اور سکون بڑھ جائے۔ کاش ہر گھر میں ایسی بیوی ہو، جنت کا سکون آ جائے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج دل تھام کر کے اس ویڈیو کو مکمل پڑھیں، دیکھیں، سنیں، انشاءاللہ آپ جھوم اٹھیں گی۔ نیک بیوی شوہر کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ برکت والی بیوی سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ عورت جو اپنے شوہر، گھر اور زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، سکون اور خوشحالی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میں اس کو مرحلہ وار انداز میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو پورا تصور 10 منٹ میں انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ نمبر 1، برکت کا مطلب، برکت عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز میں خیر و نفع کا بڑھ جانا اور اس کا دیر پا ہو جانا، یعنی کم چیز میں بھی اللہ تبارک و تعالی خیر، سکون، محبت اور کامیابی ڈال دے تو اسے برکت کہتے ہیں۔ برکت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ انہی گھروں میں آتی ہے جہاں اطاعت، شکر اور تقوی ہو۔ نمبر 2، برکت والی بیوی کون ہوتی ہے؟ برکت والی بیوی وہ عورت ہے جو اپنے وجود، کردار، اخلاق اور ایمان کے ذریعے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی میں، ترجمہ، سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو خوش ہو جاؤ، جب حکم دو تو وہ مان لے، اور جب تم غیر حاضر ہو جاؤ، گھر سے باہر ہو۔ شوہر اپنے اولاد کے لیے بھی، بال بچوں کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں کمانے کجانے کے لیے۔ اس لیے اس موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب شوہر گھر سے باہر ہو تو تمہارے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہی عورت برکت والی بیوی کہلاتی ہے۔ اس نیک عورت کی وجہ سے گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے، گھر میں سکون اترتا ہے، گھر خوشحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، برکت والی بیوی کی نشانیاں۔ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط رکھتی ہے، نماز کی پابند، قرآن سے محبت رکھنے والی، دعا کرنے والی، اپنے اعمال میں اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھتی ہے۔ اگر گھر میں مشکلات آئیں تو شکایت نہیں بلکہ صبر اور دعا کو ترجیح دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک فائدہ ہے اور سب سے بہترین فائدہ نیک عورت ہے۔ مسلم شریف۔ شوہر کی وفادار اور اطاعت گزار شوہر کے حکم کو دین کی حدود میں رہ کر تسلیم کرتی ہے۔ شوہر کی عزت و راحت کا خیال رکھتی ہے۔ اگر اختلاف ہو بھی جائے تو ادب و نرمی سے بات کرتی ہے، ضد نہیں کرتی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی غیر حاضری میں اس کی حفاظت کرتی ہیں جس طرح اللہ نے انہیں حفاظت کا حکم دیا ہے۔ نمبر 3، قناعت پسند، شکر گزار، کم میں خوش رہنے والی، شکایت سے دور، گھر کی ضروریات میں اسراف نہیں کرتی، جو ملے اس پر الحمدللہ کہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قناعت ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ بہقی۔ ایسی عورت کے گھر میں ہمیشہ مال و سکون کی برکت رہتی ہے۔ نمبر 4، اخلاق میں نرم اور زبان میں حکمت، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ شوہر کے والدین، بہن بھائیوں اور بچوں سے حسن سلوک کرتی ہے، باتوں میں نرمی رکھتی ہے اور جھگڑے سے بچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے بہتر ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ ترمذی۔ نمبر 5، شوہر کی غیر موجودگی میں امانت دار، شوہر کے راز، مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہے، کسی غیر مرد سے بلا ضرورت میل جول نہیں رکھتی، اپنے لباس اور حیا کا خیال رکھتی ہے۔ نمبر 6، اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے، بچوں کو دین سکھاتی ہے، ادب و اخلاق پر تربیت دیتی ہے، گھر کا ماحول محبت، ایمان اور ادب سے بھرا ہوتا ہے۔
ایسی تربیت یافتہ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ ایسی بیوی سے گھر میں آنے والی برکتیں، رزق میں کشادگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک بیوی رزق میں برکت کا سبب ہے، دل کا سکون اور خوشی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ گھر میں محبت و رحمت کا ماحول۔ شوہر کام سے تھکا ہو تو گھر میں سکون پاتا ہے۔ اولاد والدین کی عزت کرتی ہے۔ مصیبت میں صبر، خوشی میں شکر۔ ایسے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد نازل ہوتی ہے، کیونکہ دونوں میاں بیوی شکر و صبر والے ہوتے ہیں۔ برکت والی بیوی بننے کے عملی طریقے۔ نمبر 1، نماز، قرآن، دعا اور ذکر کو روز مرہ کا حصہ بنائیں۔ نمبر 2، شوہر کے ساتھ شراکت، محبت اور عزت کا رویہ رکھیں۔ نمبر 3، زبان اور غصے پر قابو رکھیں۔ نمبر 4، والدین شوہر کی خدمت اور عزت کریں۔ نمبر 5، ہمیشہ شکر گزاری کا رویہ رکھیں۔ نمبر 6، بچوں کی دینی تربیت کو اہمیت دیں۔ نمبر 7، جھوٹ، چغلی، حسد اور فیشن پرستی سے بچیں۔ نمبر 6، خلاصہ، برکت والی بیوی وہ ہے جو ایمان والی ہو، نیک اخلاق والی ہو، شوہر کی وفادار ہو، قناعت پسند ہو، گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ ایسی عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کا شوہر اس پر بہت بڑا حق رکھتا ہے۔ ترمذی۔ اور فرمایا، جب عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد۔ برکت والی بیوی کی زندہ مثالیں قرآن مجید میں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی چمکتی ہیں کہ انہیں پڑھ کر دل خود بخود اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ آئیے چند عظیم خواتین کو یاد کرتے ہیں جو برکت والی بیوی کی کامل تصویر تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، برکت کی مالکہ، دو جہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی، سب سے بڑی تاجرہ، لیکن گھر میں مکمل اطاعت گزار، شوہر کی ہر بات پر سر تسلیم خم۔ جب وحی کا پہلا واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے خرچ کر دیا، کبھی شکایت نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ نے مجھ پر ایمان لایا جب سب نے انکار کیا، مجھے سچا مانا جب سب نے جھٹلایا، اور اپنے مال سے میری مدد کی جب سب نے محروم کر دیا۔ مسند احمد۔ یہ ہے برکت والی بیوی جو شوہر کے دل کو سکون دیتی ہے، مال کو برکت دیتی ہے اور دنیا و آخرت کو جنت بنا دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، گھر کی چکی چلانے والی شہزادی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، لیکن گھر میں مکمل قناعت پسند، ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے چکی پیستے ہوئے، کپڑے پرانے ہو جاتے تھے لیکن کبھی شکایت نہ کی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، فاطمہ کو چکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، دونوں کو بیٹھایا اور فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہو؟ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً کہا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے راضی ہوں۔ یہ ہے برکت والی بیوی جو کم میں خوش، شوہر کے فیصلے پر راضی اور ذکر الہی سے گھر کو بھر دیتی ہے۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا، فرعون کے محل میں جنت کا منظر، فرعون کی بیوی، لیکن دل اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام پر فریب تھا۔
شوہر سب سے بڑا ظالم، لیکن وہ خاموشی سے ایمان کی حفاظت کرتی رہیں۔ جب فرعون نے کہا موسیٰ کو قتل کر دو تو آسیہ نے دل میں دعا مانگی کہ اللہ انہیں بچائے۔ آخر میں فرعون نے انہیں کیلوں سے ٹھوک دیا، لیکن ان کی آخری دعا تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 11۔ یہ ہے برکت والی بیوی جو ظالم شوہر کے گھر میں بھی اپنا ایمان، حیا اور دعا قائم رکھتی ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اطاعت کی عظیم مثال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے طلاق کے بعد ان سے نکاح کیا۔ لوگوں نے طعنے دیے، لیکن حضرت زینب فخر سے کہتی تھی تمہارے نکاح تمہارے باپ کراتے ہیں، میرا نکاح تو اللہ نے آسمان سے کیا۔ شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر عمل، گھر میں خدمت اور اللہ کی رضا کو مقدم۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کی خوشی کو مقدم کرنے والی جب بوڑھی ہو گئی تو اپنا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا میں اپنا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیتی ہوں۔ یہ ہے برکت والی بیوی جو اپنے حق پر بھی شوہر کی خوشی کو ترجیح دے۔ نتیجہ یہ خواتین بتاتی ہیں کہ برکت والی بیوی دولت، خوبصورتی یا تعلیم کی محتاج نہیں ہوتی، وہ تو بس 3 چیزوں کی مالک ہوتی ہے: اللہ سے مضبوط تعلق، شوہر کے ساتھ وفادار اور اطاعت، قناعت اور شکر کا دل۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو اور تمام مومن خواتین کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی وفا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی قناعت، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا ایمان، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عزت اطاعت اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی قربانی عطا فرما۔ اے رب کریم ان کے دلوں میں تیری محبت، تیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی اور شوہر کے ساتھ نرمی و وفا کا جذبہ ڈال دے۔ ان کے گھروں کو برکت، سکون اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ ان کی زبانوں کو ذکر الہی سے تر، ان کے ہاتھوں کو خدمت سے بھر دے اور ان کے قدموں کو جنت کے راستے پر قائم رکھ۔ اے اللہ جب وہ نماز پڑھیں تو تیری رحمت نازل ہو، جب وہ دعا مانگیں تو فوراً دعا قبول فرما، اور جب شوہر کے سامنے آئیں تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور دلوں میں سکون بھر دے۔ اے رب کریم، اے میرے مولا، اے خالق کائنات، انہیں دنیا میں عزت عطا کر، آخرت میں جنت الفردوس اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس عطا فرما۔ ہم سب کو برکت والی بیویوں کے ساتھ برکت والے شوہر بنا اور ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔